بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیکچر میں سبق چراغ کی لو کے تشریحی نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ اس سبق کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس افسانے میں جن جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز غربت کے مسائل۔ اس افسانے میں مصنفہ نے معاشرے میں موجود غریبوں کے مسائل کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہاں دکھایا ہے کہ اچھن کا باپ جو کہ ایک غریب آدمی تھا وہ کن کن مسائل سے گزر رہا تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مفلسوں کی زندگی کا ذکر کیا، مفلسی کی موت بھی اچھی نہیں۔ اسی طرح اس افسانے میں فرسودہ روایات پر بات کی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جن کے اوپر ایک غریب سے غریب آدمی کو بھی بعض مواقع پر بہت زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں چاہے اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے، قرض لینا پڑے، کوئی بھی صورت ہو، وہ برادری میں اپنی عزت بچانے کی خاطر بہت کچھ اسے کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اس افسانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھن کا باپ اپنی بیوی کی وفات پر، وہ بیوی جس کی میڈیسن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وفات کے بعد اس کے اوپر مختلف روایات پر اسے کافی کچھ خرچ کرنا پڑا، اور ان پیسوں کے انتظام کے لیے اسے کس کس کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ اسی طرح ہاجرہ مسرور چونکہ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ رہی، انہوں نے اس افسانے میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی اجاگر کی ہیں۔ یہ نظام جس میں امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قانون ہے غریب کا، امیر پہ لاگو نہیں، غریب تو پابند ہے، امیر پہ قابو نہیں۔ یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، بے ربط سی زندگی، بے سمت سی مسافتیں، یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے؟ کیا اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے؟ کہ اس افسانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھن کے باپ کی تنخواہ تو بڑھانے کا خیال بھی آئے تو اسے نوکری سے نکالنے کی بات ہو جاتی ہے، جبکہ خود دکان کا مالک امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کی کمائی میں غریب کا کوئی حصہ نہیں ہے، ملازم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس افسانے میں غربت قدوں کی تاریکی کو بھی بیان کیا گیا۔ ان حالات میں غریب کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ غربت میں انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفلسی انسان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اس افسانے میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ غریب کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے
وہ چراغ خود اندھیروں کی زد میں ہے، وہ ایک برائے نام چراغ ہے جس پر محض چراغ کا الزام تو عائد کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے کسی قسم کی روشنی گھر کو میسر نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف امیر کے گھر میں ہونے والا چراغاں وہ غریب کے گھر میں دیا جلنے والے دیے کا منہ چڑھا رہا ہے۔ اب ہم پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ ایک اقتباس کی تشریح جہاں ہم کرتے ہیں، وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل آئی۔ لڑکھڑانا کا معنی ہوتا ہے گرنا پڑنا، گرتی اٹھتی، اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کرتے ہیں۔ قناعت کا معنی ہوتا ہے اکتفا، صبر۔ مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا، جبکہ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا جھنجھلایا ہوا دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بھڑے ملنے بھی لگے تو اس مد کے لیے 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے، جبکہ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ وہ جیے تو کیا، آج جینے کی بھونڈی سی نقل اتارتا رہے، بھونڈی، بری، بدصورت، بے ترکی۔ بالکل اسی طرح جیسے سیاہ تاگ میں رکھا ہوا چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا امڑ رہا تھا۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف کو اگر ہم دیکھیں، اس پیراگراف میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ طبقاتی تقسیم ہے کہ ہمارا معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو چکا ہے، امیر اور غریب۔ ان دونوں طبقوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ یہ امیر اور غریب کا امتیاز ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس میں بالکل شامل نہیں ہے، یہ انسانوں کا پیدا کردہ امتیاز ہے، کیونکہ قانون شریعت میں امیر اور غریب کا امتیاز نہیں۔ دوسری چیز غریب کی قسمت کی طرف اشارہ ہے کہ غریب کی قسمت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر یہ ساری دنیا کی نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں تو پھر غریب کی قسمت میں ان سے فائدہ اٹھانا کیوں نہیں لکھا؟ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھر کیوں ہے غریب کے مقام میں اندھیرا، یہ چاند اگر سارے زمانے کے لیے ہے۔ تیسری چیز امیدوں پر پانی پھرنا، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی امیدیں دم توڑتی ہیں۔ صاحب زر انسان کو امید بھی کسی اپنے پر ہی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی وابستہ امید ختم ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت اس کے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اچن کو اپنے باپ سے یہ امید تھی کہ وہ جیسے ہی ان سے یہ درخواست کرے گی، یہ خواہش ان کے سامنے رکھے گی کہ چراغ کی لو کو بڑھانے دیا جائے تو وہ فوراً اس کی بات مان لیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کی امید پر پانی پھر گیا جب باپ نے اس کی یہ خواہش
پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ غالب نے کہا تھا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔